نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فإنه قد ضل وغوى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم بزرگوں اور بھائیوں اور میری محترم ماں اور بہنوں، فہم قرآن و سنت کے پہلے دن کے اس پروگرام میں اور اس بابرکت تقریب میں اور بابرکت مجلس میں عظمت قرآن کے موضوع پر مختصر گفتگو رکھنے سے پہلے میں دو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ باتیں اپنے آپ کے لیے بھی میں اس کا مخاطب میں خود بھی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مجلس
کوئی علمی مجلس نہیں ہوگی کہ جس میں علمی نکات یا کوئی دقیق علمی مباحث کے لیے اس کا انعقاد کیا گیا ہو۔ اس کی اپنی افادیت ہے اور اس کو سیکھنا بھی چاہیے اور اس انداز سے اس میں تحقیق بھی کرنی چاہیے، لیکن یہ بالکل سادہ اور عام فہم انداز میں قرآن عظیم الشان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مبارکہ میں سے وہ احادیث اور وہ آیات جو ہم بارہا سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، شاید نسبتاً تفصیل سے بھی کچھ لوگ جانتے ہوں گے، لیکن میری گزارش ہے کہ آج میں خود اور جو خواتین و حضرات اس مجلس میں تشریف فرما ہے وہ اس نیت سے اور اس عہد سے اس سادہ پیغام کو سنیں کہ سن کر اور سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ ہم نے تو پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے اور بہت گفتگویں ہمارے سامنے ہوئی ہیں، لیکن آج اس انداز سے کہ یہ جو قرآنی آیات ہے، احادیث ہے، پیغام ہے، اس کو عمل کی نیت سے تاکہ سن کر اور جان کر اگلے ہی لمحے اس پر عمل کا ارادہ کیا جائے، جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی ہے، بتانے والے کی کمی ہے اور سامعین کے لیے بھی ہے، ہم سب ایک لوگ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام انسان شروع کرے اس پر اجر انسان کو تب ملتا ہے اور اس پر اللہ عمل کرنے کی توفیق بھی تب دیتا ہے کہ جب انسان اپنی نیت کو خالص کرے، سنانے والا بھی اور سننے والا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین اور علماء جب اپنے تدریس کا آغاز کرتے ہیں یا جو کتابیں لکھتے ہیں اس کا آغاز بالعموم جس حدیث سے کرتے ہیں وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، جس کے راوی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، خلیفہ رسول ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، بلا شبہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور مرد کو اور انسان خاتون بھی شامل ہے، انسان جو ہے جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو اس عمل کا اجر ملے گا جس چیز کی اس نے نیت کی ہو، جو نیت کی ہو اس کے مطابق اس کو اجر ملے گا اور اس کے مطابق اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کیا تو یہ ہجرت اس کی تصور ہوگی اللہ اور اس کے رسول سے، اس پہ اجر ملے گا۔ اور جس نے ہجرت کی لدنیا یصیبھا، دنیا کے لیے کہ اس کو حاصل کیا جائے، ایک ملک کو چھوڑ رہا ہے کہ مجھے دوسری جگہ پہ زیادہ پیسے مل جائے، معاشی ترقی مجھے ملے، او امرأۃ ینکحھا، یا کسی خاتون سے نکاح اور شادی کے لیے ہجرت کرے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی طرف تصور ہوگی۔ یہ حدیث آپ نے کئی بار سنی ہے اور جتنے سامعین یہاں بیٹھے ہیں ان کے علم میں ہے۔ میں نے شروع میں بات کی کہ علم میں اضافہ نہیں ہوگا، لیکن بیٹھے بیٹھے اور میں یہاں جو کھڑا ہوا آپ کے سامنے، یہ نیت ہم خالص ہیں کہ جہاں بیٹھے ہیں اور جہاں سنا رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے یہ سارا کام ہو رہا ہے، اور اس نیت سے ہو رہا ہے کہ اس پر عمل کریں گے، اللہ سے توفیق طلب کریں گے کہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بنیادی بات ہے جو اس پورے کورس میں اور ہر وقت زندگی کے ہر لمحے میں ہمارے مد نظر رہنی چاہیے۔ اب حضرات، یہ جو قرآن ہے جس کے حوالے سے یہ کلاس کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس مجلس کا کیا گیا ہے، پہلا موضوع اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ قرآن کس قسم کی کتاب ہے،
اس قرآن کا تعارف کیا ہے؟ اس قرآن کا مقام کیا ہے؟ یہ کس کتاب کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور کس کتاب کو سنا رہا ہوں میں، اور کس کتاب کے لیے آپ اتنے دور سے اور اپنے وقت کی قربانی دے کر آپ یہاں بیٹھے ہیں؟ یہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ یہ عام کتاب نہیں ہے، اور اسی لیے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ وقت آپ کا قیمتی ہے۔ یہ کتاب ہے اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب۔ جو پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ آیت ہے سورۃ بنی اسرائیل کی 82 نمبر آیت، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، بے شک ہم اتارتے ہیں اس قرآن میں، بے شک ہم نازل کرتے ہیں اس قرآن میں وہ تعلیمات، وہ ہدایات، وہ رہنمائی جو شفا ہے اور جو رحمت ہے مومنین کے لیے، جو شفا اور علاج ہے اور جو رحمت ہے مومنین کے لیے، ماننے والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالموں کے حصے میں تباہی اور نقصان اور خسران کے علاوہ کوئی اور چیز آنے والی نہیں ہے۔ ان کے حصے میں تباہی ہی ہوگی جو ظالم ہیں۔ دوسری آیت سورۃ نساء کی 105 نمبر آیت ہے، اور کئی آیات ہے قرآن عظیم الشان میں اس حوالے سے، جس میں اللہ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب، یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے آپ کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لتحکم بین الناس، تاکہ تو فیصلہ کرے انسانوں کے درمیان، حکم کرے انسان اور مخلوق کے درمیان، بما اراک اللہ، اس علم اور ہدایت کے مطابق جو اللہ نے آپ کو بتائی ہے اور سکھائی ہے۔ تو ان تمام آیات میں جو پہلا اور بنیادی نقطہ ہے اور جس سے بڑھ کر تعارف قرآن کا نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ نازل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ جس ذات نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اتارا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ میرے خیال میں اس سے بڑھ کر تعارف نہیں ہو سکتا، میرے خیال میں اس سے بڑھ کر قرآن کی عظمت بیان نہیں کی جا سکتی۔ اتارنے والی ذات بڑی ہے۔ جس اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے اس کے بارے میں ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ رحمان و رحیم ہے۔ رحمت کے تمام خزانے اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہیں۔ دنیاوی رحمتیں ہوں، اخروی ہوں، جو بھی انسان کی سمجھ میں آئے، وہ خزانے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ تو جس رحمان ذات نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے تو اس کتاب میں بھی سراسر رحمت ہے۔ یہ رحمت کی کتاب ہے، اخروی اور دنیاوی رحمتوں سے مالا مال کتاب ہے، اس لیے کہ نازل کرنے والی ذات رحمان و رحیم ہے۔ جس اللہ نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے وہ اللہ رب العالمین ہے، عالمین کا رب ہے اور خالق ہے اور مالک ہے۔ انسان، جن، ملائکہ اور پھر یہ عالمین جو ہے نباتات کی اپنی دنیا ہے اور جمادات کی اپنی دنیا ہے، ما سوى اللہ جو بھی ہے، جو مخلوق ہے جس کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے، اس سب کے رب اور عالمین کے رب اللہ رب العالمین ہے۔ تو جس رب العالمین نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن بھی پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہ پاکستان والوں کے لیے صرف نہیں ہے، یہ صرف عراق والوں کے لیے نہیں ہے، افغانستان والوں کے لیے نہیں ہے، جہاں بھی انسان ہے اور اللہ کی مخلوق ہیں ان سب کی رہنمائی کے لیے کتاب یہ عظیم الشان کتاب ہے۔ اب اس کو لوگ آج کل کی اصطلاح میں جو بھی آپ نام دیں، کبھی کبھی لوگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی نیو ورلڈ آرڈر جو ہے وہ اس دنیا کو دینا چاہیے اور وہ